تو آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں حضرت علامہ مولانا محمد کاشف حسین محمدی سیفی صاحب۔ تو ان سے ہم سوال کرتے ہیں استنجا کے متعلق کہ استنجا کو سنت طریقہ کہ بعض لوگ پانی تو استعمال کرتے ہیں لیکن وہ تسلی نہیں کرتے کہ پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں یا، تو اس کے متعلق احادیث کی روشنی میں ہمیں ذرا یہ واضح کریں کہ استنجا کس طرح کرنا چاہیے۔ اگر استنجا ٹھیک ہوگا تو پھر وضو ٹھیک ہوگا، اگر استنجا ہی نہیں ٹھیک ہو تو پھر وضو بھی نہیں ٹھیک ہوگا، پھر اس کی نماز بھی نہیں ٹھیک ہوگی، تو اس کو جو نماز کی لذت ہے وہ نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس کے متعلق ہمیں آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن سکون نہیں ملتا، برکتیں نہیں ہوتی گھر میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم واش روم جاتے ہیں، استنجا کیا، پیشاب کیا، ایسے ہی باہر نکل آئے۔ پہلے دور کے جو لوگ تھے، بابے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ ڈھیلا لے لیتے تھے اور کھیتوں میں نکل کے پیشاب کیا، اس کو خشک کیا، پھر اس کے بعد پانی بہایا، اس کے بعد پھر وضو کیا کرتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں آج کل کے واش روم بنے ہوئے ہیں، واش روم گئے، پیشاب کیا، ویسے ہی پانی بہایا، باہر نکل آئے، اس کے بعد وضو کیا، نماز پڑھی۔ تو اس طرح جو ہے نہ تو وہ وضو ہوتا ہے، نہ وہ جب وہ استنجا ٹھیک طرح نہیں کرے گا اس کا وضو بھی نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے جب ہم نے پیشاب کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو فقہ کی کتابوں میں، تمام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ استبراء جو ہے یہ ہر آدمی پر واجب ہے، ہر مرد پر، عورت پر واجب نہیں ہے، مرد پر، ہر مرد پر واجب ہے۔ تو واجب کا مطلب ہے کہ ضروری، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو استبراء ہے کیا؟ صاحب ہدایہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ استبراء ہر مرد پر واجب ہے۔ تو استبراء کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کی نالی میں کچھ قطرے رہ جاتے ہیں، ان قطروں کو خارج کرنا، اچھی طرح نکالنے کا نام استبراء ہے۔ تو جب تک ہم وہ صحیح طرح نکالیں گے نہیں، قطرے پیشاب کی نالی میں جو قطرے رہ جاتے ہیں اس کو صحیح طرح نکالیں گے نہیں تو ہمارا استبراء نہیں ہوگا۔ جب ہمارا استبراء نہیں ہوگا، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ استبراء واجب ہے، جب ہمارا استبراء نہیں ہوگا تو پھر وضو بھی نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے نماز پڑھنا، سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرنا، یہ تو ہے ہی حرام۔ استبراء کا طریقہ کیا ہے یہ بھی بتا۔ استبراء کا طریقہ یہ ہے کہ آج کل پہلے لوگ ہوتے تھے وہ ڈھیلے کے ساتھ استبراء کرتے تھے کہ جب پیشاب کیا اس کے بعد وہ پیشاب کی نالی کے سامنے جو ہے وہ ڈھیلا رکھتے تھے، تھوڑی دیر چہل قدمی کرتے تھے یا کھنگورا لگاتے تھے۔ یہ بندے کی ایک عادت ہوتی ہے، کسی کی کوئی عادت ہوتی ہے، کسی کی کوئی عادت ہوتی ہے۔ ہمارے ایک استاد صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ صاحب میں وضو کرتا ہوں، وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب میں رکوع میں جاتا ہوں نا تو رکوع کی حالت میں میرا قطرہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بتایا کہ آپ جو ہے استبراء نہیں کرتے۔ تو اب آپ ایسا کیا کریں کہ جب بھی آپ نے پیشاب کرنا ہے تو واش روم میں جس طرح آپ نماز میں رکوع کی حالت میں جاتے ہیں نا، تو اسی طرح آپ نے وہ تھوڑا سا جھکنا ہے، ٹیڑھا ہونا ہے تاکہ وہ آپ کا قطرہ خارج ہو جائے۔ تو اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ انہوں نے فون پہ بتایا کہ جی ہم اب ٹھیک ہیں، کہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ میں معذور ہوں لیکن اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں کہ میں اسی طرح کرتا ہوں جس طرح آپ نے بتایا، استبراء کرتا ہوں، اس کے بعد ہمارے قطرے جو ہے میرے وہ خارج نہیں ہوتے۔ تو استبراء جو ہے یہ آج کل جو ہے یہ ٹیشو ہوتے ہیں سادہ، جس پر لکھائی نہ ہو، خوشبو والا ٹیشو نہ ہو، وہ لے لیا کریں یا ڈھیلا استعمال کر لیا کریں۔
تو یہ اس کے ساتھ استبراء ہو جاتا ہے۔ ٹشو وہ چند قدم چہل قدمی کر لے یا واش روم میں کے اندر ہی جو ہے وہ کھڑا ہو جائے پھر بیٹھ جائے یا وہ کھانسی کرے، تو اس طرح وہ اس کا قطرہ خارج ہو جائے گا۔ جب مکمل اس کو یقین ہو جائے کہ اب میرا قطرہ خارج ہو گیا تو پھر پانی استعمال کرے، پانی استعمال کرنے کے بعد پھر باہر نکل آئے، پھر وضو کرے، پھر نماز پڑھے، پھر دیکھے کہ کیا لذت اور سکون ملتی ہے نماز کے ساتھ۔